اہل تشیع کا موقف ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے اپنے خطبہ شقیہ میں خلافت کو اپنا حق قرار دیا. اس میں میں ویڈیو پہلے ریکارڈ کروا چکا ہوں. اس خطبے کے جو الفاظ ہیں وہ مولا علی کے اخلاقیات سے بہت دور ہیں. حضرت علی کی وہ لینگویج ہی نہیں ہے, ہم اسے صحیح نہیں سمجھتے, اور پوری کتاب کے اسلوب کے وہ خلاف ہے. اور خود اہل تشیع بھی مانتے ہیں کہ جی ہم جو نہج البلاغہ میں ساری روایتوں کو درست نہیں مانتے, اور جو میں نے پیش کیے ہیں ان کو درست مانتے ہیں, ان کی تعویل کرتے ہیں. لیکن وہ اتنی دور کی تعویل ہے. میں نے مولا علی علیہ السلام کے 5 خطبات پیش کیے تھے نہج البلاغہ سے, جس میں خلفائے ثلاثہ کی شان کے حوالے سے, عقیدوں کے حوالے سے, وہ آپ میری ویڈیو مختلف ریکارڈڈ ہے. سیدنا ابوبکر کی گستاخی یہ آپ لکھیں نا, تو ایک غالی رافضی نے کی تھی, تو اس کے جواب میں نے کہا تھا کہ یہ نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام کے یہ خطبات بھی موجود ہیں, لہذا یہ اس کو چھوڑ دیں. یہ خام کیا کہ اس طرح کی چیزوں کو جب آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں تو وہ پریکٹیکلی فٹ ان بیٹھتی نہیں ہے حضرت علی کے کریکٹر کے اندر. دیکھیں مولا علی علیہ السلام اگر اس مسئلے کو اتنا بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں نا, جتنا بڑا مسئلہ بعض غالی شیعہ نے بنا لیا ہے, ان کو تو چھوڑ دیں. میرا ایمان اس لیول کا ہے کہ اگر میری بیوی کو, حالانکہ اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے, اور مولا علی کی بیوی کون تھی؟ جنتی عورتوں کی سردار, اللہ کے نبی کی بیٹی. میری بیوی کو کوئی قتل کر دے تو میں پوری زندگی اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں. اور سیدہ فاطمہ کا قتل کوئی ایک عام عورت کا قتل نہیں تھا, اس کی نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ تھی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. تو آپ مجھے بتائیں, جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے نبی علیہ السلام کو تکلیف دی, اور جو نبی علیہ السلام کو تکلیف دے رہا ہے اس ذریعے سے, پوری زندگی اس کے ساتھ دستے راست بن کے رہنا, کیا یہ اللہ کے نبی کو تکلیف دینا نہیں ہے؟ اس لیے آپ دیکھیں سید جواد نقوی صاحب نے بڑی دلیری کی ہے. انہوں نے کہا کہ مولا علی نے جوانی میں تلوار نیچے رکھ دی, اگر انہوں نے خلافت چھیننی ہوتی تو اس وقت تلوار اٹھا لیتے, اور بڑھاپے میں جا کے جنگ جمل صفین نہروان میں تلوار اٹھائی. جہاں تلوار اٹھانی تھی وہاں تلوار اٹھائی, جہاں نہیں اٹھانی تھی نہیں اٹھائی. عزیزان توجہ فرمائیں, امیر المومنین نے خلفاء کے دور میں زیادہ زندگی امیر المومنین کی خلفاء کے دور میں گزری ہے. 25 سال گزرے ہیں, 3 خلیفہ کی حکومت تھی. کیا امیر المومنین جنگ بھول گئے تھے؟ کیا امیر المومنین کی ذوالفقار کھو گئی تھی؟ کیا امیر المومنین سے خدا نخواستہ شجاعت ختم ہو گئی تھی؟ کیا امیر المومنین وہ امیر المومنین جو بعد میں 35 سال بعد جب جنگ لڑی صفین میں جا کر, تو لوگوں کو پھر ایک دفعہ خندق و احد و بدر کا میدان یاد آیا, جب علی بھرپور جوانی میں تھے, نوجوانی میں تھے, اس طرح سے جنگ لڑی. لیکن اس دوران جنگ صفین میں علی جنگجو نظر آتے ہیں, جنگ بدر میں علی جنگجو نظر آتے ہیں, جنگ احد میں علی جنگجو نظر آتے ہیں, جنگ خیبر میں علی جنگجو نظر آتے ہیں. لیکن 25 سال خلفاء کے دور میں ایسے لگتا ہے کہ اس ہستی کو جنگ آتی ہی نہیں ہے, ایسے لگتا ہے کہ سیاست بھی نہیں آتی. کیوں عزیزان؟ یہ اس لیے نہیں تھا کہ علی جنگ نہیں جانتے تھے, یہ اس لیے نہیں تھا کہ علی اپنا حق نہیں سمجھتے تھے. علی اپنا حق بھی سمجھتے تھے, علی جنگ بھی جانتے تھے, لیکن علی کو معلوم تھا میری جنگ کا میدان یہ نہیں ہے, میں نے اپنوں سے نہیں لڑنا ہے, میں نے رسول اللہ کے ساتھیوں سے نہیں لڑنا ہے. علی کو مانتے ہو نا, علی کو مانتے ہو نا. اگر خلفاء سے اختلاف کی بنیاد رکھ کر سب کچھ ختم کرنا ہوتا تو علی آغاز کر دیتے نا وہیں پر, علی آغاز کر دیتے وہاں پر. لیکن امیر المومنین نے یہ کام نہیں کیا, بلکہ جہاں خلفاء نے بلایا ضرورت پڑی وہاں پر حاضر ہو گئے. کس کو بچانے کے لیے؟ نہ اس شخصیت کو جو خلافت کے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے, بلکہ میراث محمد کو بچانے کے لیے, اللہ کے دین کو بچانے کے لیے, قرآن کو بچانے کے لیے, امت کو بچانے کے لیے. یہ گمراہی ہے کہ مسلمانوں میں مسلکی دشمنی شروع کی جائے, شیعہ سنی کا دشمن, سنی شیعہ کا دشمن. یہ غلط ہے, یہ نہیں ہے. یہ شیعہ کی دشمنی بنتی ہی نہیں ہے, یہ نہیں بنتی. کیوں نہیں بنتی؟ اس لیے کہ علی اس دشمنی کو پسند نہیں کرتے, اور شیعہ علی کا پیروکار ہے. عزیزان اگر خلفاء سے الجھنا ہوتا تو علی خود موجود تھے نا تینوں خلیفوں کے ساتھ, بلکہ تیسرے خلیفہ کے زیادہ علی علیہ السلام اور خلفاء میں مختلف قسم کا ماحول رہا ہے. پہلے خلیفہ امیر المومنین کا زیادہ بہت احترام کرتے تھے, دوسرے خلیفہ بھی احترام کرتے تھے, عموماً خیال رکھتے تھے, لحاظ کرتے تھے, لیکن تیسرے خلیفہ نہیں کرتے تھے. وہ احتیاط جو دوسرے پہلے 2 خلیفہ کرتے تھے, تیسرے خلیفہ نہیں کرتے تھے. اس کے باوجود جب تیسرے خلیفہ کا محاصرہ ہوا, بچانے کے لیے کون آیا؟ بنو امیہ میں سے ایک بھی نہیں آیا. وہ بنو امیہ میں سے تھے, ان کے گرد بنو امیہ اکٹھے تھے, ان کے لیے وہ سارا جال بنو امیہ نے بچھایا تھا. لیکن جب سارا کچھ ہو گیا تو خلیفہ کو بچانے کے لیے علی اور علی کے بیٹے آئے. 3 جنگیں علی علیہ السلام کے دور میں ہوئی, تینوں پر ناخوش تھے امیر المومنین. جنگ جمل میں امیر المومنین نے فتح پائی, مکمل فتح پائی. جنگ نہروان میں مکمل فتح پائی, لیکن فتح کا جشن نہیں منایا. فتح پائی لیکن جشن کیوں نہیں منایا, بلکہ افسوس کیا
ان کی لاشوں پر کھڑے ہو کر افسوس کیا کہ اے کاش تم نہ آتے میرے مقابلے میں، اے کاش مجھے مجبور نہ کرتے، اے کاش میں نہ لڑتا تمہارے ساتھ جنگ، اے کاش تمہیں عقل آ جاتی۔ خوش نہیں تھے امیر المومنین، وہ جنگیں ٹھوسی گئی تھی امیر المومنین پر۔ اگر آپ حسینی ہو اور اگر آپ پیرو علی شیعہ علی ہو تو آپ پوچھو نا، امام حسین سے پوچھو دشمنی کرنی ہے کس کے ساتھ کریں؟ حسین آپ کو بتائیں گے کہ اگر دشمنی کرنی ہے تو طاغوت کے ساتھ کرو، دشمنی کرنی ہے تو ظالم کے ساتھ کرو، دشمنی کرنی ہے تو ستمگر کے ساتھ کرو، دشمنی کرنی ہے تو آمریت کے ساتھ کرو، دشمنی کرنی ہے اگر آپ نے تو یزیدیت کے خلاف کرو۔ تو سر آپ لوگ بھی مولا علی کا جن کے ساتھ جنگ والا معاملہ رہا ہے ان کے ساتھ جنگ والا رکھیں، جن کے ساتھ ان کی صلح رہی ہے تو آپ کی تو اپنی اب کوئی مرضی باقی نہیں نا۔ جن کے لیے ہم مقدمہ لڑنا چاہ رہے ہیں وہ تو ان کے ساتھ شیر و شکر ہے۔ رہ گیا سنیوں نے یہ جو 2 نمبری کی تھی آل امیہ کو بچانے کی، تو میرے خیال اب دنیا میں کوئی سنی نہیں ایسا بچا کہ ہمارے پلیٹ فارم کی برکت سے اسے یہ پتہ نہ چل گیا ہو کہ صدیوں سے ان کے بابوں نے ان کے ساتھ کیا دھوکہ کیا۔ اور اس وقت سنی قابو ہی نہیں آ رہے ہیں اپنے مولویوں کے، اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں یار تم لوگوں نے 2 نمبری کی ہے، سنیوں کے اماموں نے تو حق پہنچایا تھا لیکن تم نے آگے وہ فلٹر لگا لگا کے اپنی مرضی کا حق پیش کیا۔ جیسے اہل حدیث نے صرف رفع الیدین کی حدیثیں پیش کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ بریلویوں نے اگر بخاری کھولی ہے تو انہوں نے وہ پکڑ کے ایک روایت جی وہ جی میلاد کے اوپر وہ ابو لہب نے لونڈی کو آزاد کیا تھا تو وہ میلاد منانے میں اس کو جو ہے نا وہ رطوبت ملتی ہے، خواب میں دیکھا اے پوری بخاری جو انہوں نے علب ہے۔ ہم نے یہ بھی بیان کیا وہ بھی بیان کیا۔ خدا کے لیے ہر بندے نے اپنی مرضی سے پورے قرآن میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون یہ بریلویوں کو ملا ہوا ہے۔ اور بھی آگے بتاؤ ولی کون ہوتے ہیں، اپنی عبادت کروانے والے یا اللہ کی عبادت کروانے والے؟ ٹھیک ہے جی۔ اہل حدیث کو پورے قرآن میں قل انما انا بشر مثلکم، اتو شروع ہو کے اتے ختم۔ دیوبندی جی وہ جی کل وعد اللہ الحسن، اتو شروع ہو کے اتے ختم۔ وہ بھائی سورہ توبہ بھی پڑھو، ایک کلن کیڑے نے نہیں، اہل تشیع نے بھی 2-4 باتیں رٹی ہوئی ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت کی قربانیاں یاد ہی کوئی نہیں۔ حسین ابن علی نے گردن اس لیے کٹوائی تھی کہ ان کی عزت کی جائے یا توحید کی خاطر؟ توحید کا آپ نکالیں جنازہ اور آپ یہ سمجھیں کہ آپ محرم میں باہر نکل کے پنجے اٹھا کے کالے جھنڈے اٹھا کر جھولے اٹھا کر مولا حسین علیہ السلام کو خوش کر لیں گے تو ٹھیک ہے، یہ آپ کی خام خیالی ہے، آپ جو مرضی کہتے رہیں، ایسے کچھ بھی نہیں ہونا۔